اندھیرا ہوتے ہی ہر طرف سکوت چھا گیا تھا۔ اس 2 منزلہ مکان میں ہو کا عالم طاری تھا۔ چونکہ وہ ایک غیر آباد علاقہ تھا، اس لیے اکا دکا مکانوں میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس علاقے میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے برابر تھی۔ رات کو 12-1 کے قریب 2 حلیے بہت تیزی سے اس 2 منزلہ مکان کی عبوری دیوار کو پھلانگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ تھی جبکہ دوسرے نے کیمرہ سنبھالا ہوا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ وہی گھر ہے؟ ہاں، میں 2-3 دن پہلے اس مکان کی معلومات پاس پڑوس کے لوگوں سے لے گیا تھا اور ان کے مطابق یہ وہی گھر ہے جو تقریباً 20 سال پرانا ہے اور یہاں ایک عرصے سے کوئی بھی آتے جاتے نہیں دیکھا گیا۔ اس نے مکان پر ایک نظر ڈالی۔ مکان کی خستہ حالت بھی ہارون کی بات کی عکاسی کر رہی تھی۔ مکان کی دیوار کے پاس بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ غالباً ان جھاڑیوں کی کافی عرصے سے کاٹ چھانٹ نہیں کی گئی تھی۔ جھاڑیوں میں لگے ہوئے کانٹے بار بار ان کی پینٹ میں الجھ رہے تھے۔ وہ سہج سہج کر اگلا قدم اٹھا رہے تھے کہ کوئی کانٹا ان کے پاؤں میں نہ چبھ جائے، گو کہ انہوں نے جوگرز پہنے ہوئے تھے۔ پھر بھی کانٹے اتنے خاردار اور نوکیلے تھے کہ وہ احتیاطاً ایسا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں کے نیچے آنے والے خشک پتوں کی چرچراہٹ ماحول میں عجیب قسم کا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ ایک کوٹھی نما گھر تھا جو چاروں اطراف سے لان میں گھرا ہوا تھا، جبکہ گھر کے مرکزی کمرے عین گھر کے وسط میں واقع تھے۔ انہوں نے مرکزی ہال کے سامنے جا کر چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ ہر دیوار پر ایک ایک کھڑکی لگی ہوئی تھی جو کافی بوسیدہ اور گرنے کے قریب تھی۔ لکڑی کی کھڑکیوں کو جگہ جگہ سے دیمک نے چاٹا ہوا تھا۔ انہوں نے مرکزی ہال کے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ایک بہت پرانا تالا لگا ہوا تھا۔ تالے پر شاید زنگ لگ گیا تھا، اس کا رنگ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پاس گرے ہوئے ایک چھوٹے سے پتھر سے تالا توڑنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ سوچ وچار میں پڑ گئے کہ کیسے اندر تک رسائی حاصل کی جائے۔ وہ دونوں ایک یوٹیوب چینل چلاتے تھے جس پر وہ لوگوں کو آگاہی دیتے تھے کہ دنیا میں بھوت پریت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اندر کا ڈر خوف ہوتا ہے جو انہیں ڈرا رہا ہوتا ہے، اور اپنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ کئی ایسے مقامات پر جاتے تھے جسے لوگوں نے ہانٹڈ پلیسز کا نام دیا ہوتا تھا۔ وہ وہاں ایک رات گزار کر ویڈیو بنا کر ان لوگوں میں اس جگہ کے لیے پیدا خوف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ملک میں کئی ایسی عمارات، ایسے گھر، ایسی جگہیں صرف اس وجہ سے ویران پڑی تھی کہ لوگوں کے مطابق وہاں پر کسی بھوت پریت یا بدروح کا سایہ پایا جاتا تھا۔ اسی بات کی تردید کے لیے وہ آج ایک ایسے مکان میں داخل ہونے جا رہے تھے جو سالہ سال سے بند تھا۔ مالک مکان یہ کہہ کر سالوں پہلے اس مکان کو چھوڑ کر جا چکا تھا کہ اسے رات کے اندھیرے میں کچھ نظر آتا ہے۔ وہ تو اپنی فیملی کو لے کر جا چکا تھا، لیکن وہ مکان ویران ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ایڈونچر کے شوقین کئی نوجوان رات کے اندھیرے میں اس مکان کو دیکھنے کے لیے داخل ہوئے، لیکن وہ آوازیں سن کر ڈر کے بھاگ آتے تھے۔ ان نوجوانوں کے بقول انہیں ایک عورت کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تھی کہ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ عارف نامی اس نوجوان کا کہنا تھا کہ اس عورت کی آواز سن کر ہمیں یہ لگا کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی عورت قید ہو اور یہ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہوں، لیکن جب ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اس مکان کے چپے چپے کو چھان مارا تو اس مکان میں انہیں کوئی عورت نظر نہیں آئی تھی۔ بس اسی دن سے یہ مکان ہانٹڈ مشہور ہو گیا
اور آج تک اس مکان میں کوئی بھی دوبارہ جانے کی جرات نہ کر سکا۔ کاشف اور ہارون تک جب اس مکان کی کہانی پہنچی تو وہ اس مکان میں جائے بنا نہیں رہ پائے تھے، اور آج وہ اسی مکان میں اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ تالا کئی بار کوششوں سے نہیں کھل پایا تو انہوں نے کھڑکی کے راستے اندر جانے کا سوچا۔ ان کے ہاتھ لگانے سے کھڑکی میں کھٹک کی آواز آئی تھی۔ سردیوں کی رات اور سنسان علاقہ۔ کھڑکی کی آواز بہت دور تک گونجتی چلی گئی تھی۔ پہلے کاشف کھڑکی کے راستے اندر گیا۔ اس نے ہارون کے ہاتھ سے کیمرہ لے لیا تھا۔ پھر ہارون بھی کھڑکی سے اندر کود پڑا اور اندر آتے ہی کیمرہ آن کر لیا تھا۔ اچانک ایک چمگادڑ کہیں سے ہارون پر آن جھپٹی، لیکن دونوں پھرتی سے زمین پر لیٹ گئے تھے۔ ہارون اپنے کیمرے کی لائٹ آف کرو۔ بر وقت لائٹ آف کرنے سے وہ چمگادڑ پیچھے ہو گئی تھی۔ چمگادڑ کے جانے کے بعد وہ دونوں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اندھیرے میں ٹام ٹویاں مارتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ میرا خیال ہے وہ چلی گئی ہے، اب تم کیمرے کی لائٹ آن کر دو اور سب کچھ ریکارڈ کرتے جاؤ۔ ہارون نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً کیمرہ آن کر لیا تھا۔ ہال کے اندر سامنے 2 کمرے اور ایک کچن موجود تھا۔ انہوں نے باری باری دونوں کمرے کھول کر دیکھے۔ دونوں کمرے کا بیشتر فرنیچر غائب تھا۔ غالباً مکان مالک لے گئے تھے یا بعد میں کسی نے چوری کر لیا تھا۔ دونوں کمروں میں کارپیٹ بچھے ہوئے تھے جو کئی جگہوں سے لیرو لیر ہو گئے تھے۔ ایک کمرے کے سامنے دیوار پر ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا، 2003 کا کیلنڈر۔ کاشف نے ہارون کو بتایا، مطلب یہ مکان واقعی ہی 20 سال سے بند پڑا ہے۔ وہ اب کچن میں آ گئے تھے۔ کچن کا بھی بیشتر حصہ خالی ہی پڑا تھا۔ ہال میں سے ہی ایک زینہ گزر رہا تھا۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اوپر آ گئے تھے۔ اوپر بھی بالکل نیچے جیسا ہی نقشہ بنا ہوا تھا۔ غالباً وہ 2 بھائیوں کا گھر تھا جو اپنی فیملی کے ساتھ اوپر نیچے پورشن میں رہتے ہوں گے۔ انہیں ابھی تک کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئی تھی۔ وہ انہی سیڑھیوں کے ذریعے نیچے آ گئے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک اوپر کھڑے رہنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ان کی ٹارچ لائٹ اور کیمرے کی لائٹ اندھیرے میں دور تک جا کر کربو نما کے لوگوں کو چونکا کر سکتی تھی، جو کہ یقیناً ان لوگوں کے لیے خطرے کا باعث ہوتی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ واپس جایا جائے یا صبح تک وہیں پر انتظار کیا جائے۔ کیا پتہ ابھی تو نہ صحیح، لیکن کچھ دیر بعد انہیں کوئی ایسی چیز مل جاتی جو واقعی ہی اس جگہ کے ہانٹڈ ہونے کی تصدیق کر دیتی۔ مکان میں ہر طرف عجیب سی وحشت چھائی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹھے بیٹھے ہی جی گھبرانے لگا تھا۔ ان دونوں نے باہمی مشورے سے واپس جانے کا سوچا۔ وہ ابھی اٹھنے ہی لگے تھے کہ انہیں ایک ہلچل سی محسوس ہوئی۔ انہیں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے فوراً لائٹس آف کی تھی اور سامنے اپنے کچن کے دروازے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ وہ بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ قدموں کی چاپ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ چاپ مرکزی ہال کی کھڑکی کے پاس آ کر رک گئی تھی اور کچھ دیر بعد انہیں کسی کے اندر کودنے کی آواز آئی تھی۔ کاشف نے دروازے کی جھرری سے جھانک کر دیکھا تھا۔ وہ ایک سایہ تھا جو ہولے ہولے سامنے بنے ہوئے کمرے میں سے ایک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا شاپر تھا۔ کاشف نے ہارون کو وہیں پر رکنے کا اشارہ کیا اور آہستگی سے کچن سے نکل آیا۔ اس منحنی وجود نے دیوار پر سے وہ کیلنڈر اتارا تھا۔ کیلنڈر کے پیچھے دیوار کے پینٹ کا رنگ باقی دیوار کی نسبت گہرا تھا۔ اس آدمی نے ہاتھ بڑھا کر اس دیوار سے ایک پوسٹر اتارا تھا۔ اوہ، تو اصل دیوار کے اوپر مصنوعی اینٹوں کا ایک وال پیپر لگایا گیا تھا۔ وہ وال پیپر ہٹا تو اسے ایک سوراخ نظر آیا۔ اس نے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر وال کو گھمایا تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی ایک وال تھا
جو اکثر تجوری کے اوپر لگا ہوتا ہے اور تجوری کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس نے فرش پر لگے ہوئے کارپیٹ کو کونے سے ہٹایا تھا۔ نیچے فرش کی زمین اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی اور وہاں ایک تہہ خانے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ تہہ خانے کے کھلنے کا حصہ فرش کے ایک چھوٹے سے قطعے پر بنایا گیا تھا۔ مطلب پہلی بار دیکھنے والوں کو کارپیٹ کے فرش کے اوپر بچھے ہونے کی وجہ سے بظاہر یہ قطعہ کمرے کا فرش کا حصہ ہی دکھائی دینا تھا، جبکہ وہ تہہ خانے میں داخل ہونے کی جگہ تھی۔ وہ آدمی اب تہہ خانے میں لگی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر جا رہا تھا۔ کاشف کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن وہ اس معمے کا حل تلاش کرنا چاہ رہا تھا۔ اس لیے وہ بغور اس مشکوک شخص کی ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ آدمی ساری سیڑھیاں طے کر گیا اور اس کے قدموں کی چاپ سنائی دینا بند ہو گئی تو کاشف بھی کمرے کے دروازے سے اندر آ کر تہہ خانے میں دھیرے دھیرے نیچے اترتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی سامنے ایک بند دروازہ تھا۔ غالباً وہ آدمی اسی دروازے سے اندر کہیں پر گیا تھا۔ اس نے دروازے کی جھرری سے جھانکا تھا، دفتن اس کی ناک سے بدبو کا ایک جھونکا ٹکرایا۔ اس نے بے اختیار اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنے ناک پر رکھ لیا تھا۔ دروازے کے اس پار وہ آدمی ایک دیوار سے جڑے پلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ پھر وہ آدمی اس پلنگ کے پاس سے ہٹا تو وہ منظر دیکھ کر کاشف کو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ اس آدمی نے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی شکل نہیں دیکھ پایا تھا، لیکن پلنگ پر ایک بہت نحیف و لاچار وجود پڑا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ صرف ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ پورے کمرے میں کھانے کے جا بجا ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ پانی کی خالی اور بھری ہوئی بوتلیں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ شخص اس کمرے میں کھڑا ہوا کیسے سانس لے پا رہا تھا۔ کاشف کو تو دروازے کے باہر کھڑے ہی شدید بدبو آ رہی تھی۔ کاشف اس منظر کو مزید نہ دیکھ سکا تھا اور واپس اوپر آ گیا تھا۔ اس نے ہارون کو اشارہ کر کے باہر نکلنے کا کہا۔ وہ اس بندے سے پہلے ہی باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ جن راستوں سے اندر گئے تھے انہی راستوں سے گھر سے باہر آ گئے تھے۔ باہر سڑک پر آ کر انہوں نے ایک کھلی فضا میں سانس لیا تھا۔ ایک وحشت سی جو اس مکان میں ان پر چھائی ہوئی تھی وہ بھی بتدریج کم ہوتی گئی۔ ہارون کے بارہا پوچھنے پر وہ اسے اپنی آنکھوں دیکھی بتاتا چلا گیا۔ ہم جتنے بھی ہانٹڈ پلیسز پر گئے ہیں، ہم نے آج سے پہلے کہیں بھی ایسا منظر نہیں دیکھا یار۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تفصیل بتانے کے بعد وہ اب اسے اپنے احساسات بتا رہا تھا۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کل رات ہم پھر وہاں جائیں اور ایک اچھی سی ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال کر ملین میں ویوز کما لیں، یا پھر کل صبح ہی پولیس کی مدد سے اس عورت کو بازیاب کروا لیں اور اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ اس سے ہمارے ملین میں ویوز تو نہیں آئیں گے، لیکن انسانیت جیت جائے گی اور ہم یقیناً انسانیت کو ہی جتانا چاہیں گے۔ ہارون نے اس ایک جملے سے کاشف کو ایک صحیح راستہ چننے میں مدد کر دی تھی۔ وہ باہر آ کر کچھ فاصلے پر موجود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ بندہ اس مکان سے نکل کر ایک طرف کو چل دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے گاڑی کو اس کے پیچھے لے جانے لگے اور کچھ دور بعد انہوں نے اپنی گاڑی اس علاقوں سے نکل کر مرکزی شاہراہ کے کنارے روک دی تھی۔ ان کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ وہ شخص اب ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر ان کے سامنے سے گزرا تھا۔ اس نے یقیناً وہ موٹر سائیکل اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد کسی قریبی جگہ پر کھڑی کی تھی کہ آگے کا راستہ وہ پیدل چل کر جائے اور اتنی رات میں اس کے موٹر سائیکل کی آواز سن کر کوئی نہ چونکے۔ اس آدمی کی خود اعتمادی دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ وہاں پر آنا اس کے برسوں کا معمول تھا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گھر میں کیسے داخل و خارج ہوتا ہے اس بات کا بھی اسے بخوبی ادراک تھا۔ وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے ٹھکانے مطلب نئے گھر پر پہنچ گئے تھے۔ اب انہیں بس صبح کا انتظار تھا۔ صبح کا اجالا پھیلتے ہی وہ دونوں اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گئے تھے۔
وہاں پر انہوں نے متعلقہ تھانے کے SHO سے مل کر ساری بات بتائی تھی۔ SHO ان سے کافی سوال و جواب کرتا رہا تھا، وہ ہر بات کا جواب دیتے رہے تھے، تاہم انہوں نے یہ بات چھپا دی تھی کہ وہ لوگ اس گھر میں پہلے سے موجود تھے۔ ان کے بیان کے مطابق کل رات 12:01 کے قریب وہ کسی دوست کی شادی میں شرکت کر کے واپس لوٹ رہے تھے کہ انہیں اس سنسان گھر میں کسی شخص کو داخل ہوتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ گھر کافی عرصے سے غیر آباد تھا، اس لیے رات کے اس پہر کسی شخص کو اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھ کر انہیں تعجب ہوا تھا۔ انہیں اس بات کا شک ہوا کہ کہیں اس غیر آباد مکان میں کوئی غیر قانونی سرگرمی نہ ہو رہی ہو، اس لیے ان میں سے ایک دوست گاڑی میں ہی رکا جبکہ دوسرا اس کے تعاقب میں گھر میں داخل ہو گیا، اور پھر کاشف نے تفصیل سے اسے تہہ خانے کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اپنے YouTube چینل اور اپنے جانے کی بات اس لیے گول کر گئے تھے کہ کسی کی پراپرٹی چاہے وہ استعمال میں ہو یا غیر استعمال شدہ، یوں داخل ہونا غیر قانونی تھا، اور پولیس کے سامنے اس بات کو بتا کر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کی رپورٹ کے مطابق SHO نے 2 ٹیمیں تیار کی تھی۔ ایک ٹیم کو انسپکٹر سجاد جبکہ دوسری ٹیم کو انسپکٹر عباس لیڈ کر رہے تھے۔ انسپکٹر سجاد ٹیم کے ساتھ کاشف اس ویران گھر کی نشاندہی کے لیے گیا تھا، جبکہ انسپکٹر عباس ٹیم ہارون کی معیت میں اس مشکوک شخص کے گھر جا پہنچی تھی۔ چونکہ یہ سب کارروائی اتنی اچانک اور غیر متوقع ہوئی تھی کہ اس مشکوک شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس کی ریکی کر سکتا ہے۔ وہ اس شخص کو جائے وقوع پر ہی لے گئے تھے۔ جائے وقوع پر پولیس کی گاڑیوں کو اس ویران گھر کے سامنے دیکھ کر لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا۔ سب بند گیٹ سے اچک کر اندر جھانکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گیٹ پر اور دیواروں کے قریب کھڑی پولیس انہیں اندر آنے سے روک رہی تھی۔ انسپکٹر عباس کی گاڑی کو آتے دیکھ کر ان کے لیے گیٹ کھول دیا گیا تھا، اور گاڑی کے داخل ہوتے ہی فوراً گیٹ کو بند کر دیا گیا تھا۔ کسی کو بھی واقعے کا صحیح علم نہیں تھا، ہر کوئی محض اپنی قیاس آرائیاں کر رہا تھا۔ انسپکٹر عباس اس مشکوک شخص کو لے کر ہال کمرے میں آ گیا تھا۔ انسپکٹر سجاد کی ٹیم کاشف کی نشاندہی پر اس تہہ خانے میں پہلے سے ہی پہنچ کر اس عورت کو بازیاب کروا چکی تھی۔ اب اس عورت کو تہہ خانے سے نکال کر اوپر تک پہنچانا ایک انتہائی مشکل عمل تھا۔ اس کے لیے لیڈی پولیس کو مدد کے لیے بلایا گیا تھا۔ جب تک وہ آئی، انسپکٹر عباس اس مشکوک شخص کو 2 چپڑے لگا کر سب کچھ اگلوا چکا تھا۔ میرا نام راشد ہے اور یہاں پر قید لڑکی میری بہن کومل ہے۔ بہن کا سن کر کاشف سختی کسی کیفیت میں آ گیا تھا۔ کوئی اپنی بہن کے ساتھ بھی اس قدر بے رحمانہ سلوک کر سکتا ہے کہ اس بیچاری کو 20 سال قید میں رکھیں؟ میری بہن نے ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ اس آدمی کا ہر ایک انکشاف ان کو چونکا رہا تھا۔ ہم 2 بھائی اور ہماری بس ایک ہی چھوٹی بہن تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہماری نیت میں فتور آ گیا تھا۔ ہم ساری جائیداد خود ہڑپنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے اپنی بہن کو راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ ہماری بہن ایک 25 سالہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اپنا حق لینا بخوبی جانتی تھی۔ ہم بھائیوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کی باتوں میں آ کر ہم سے اپنا حصہ نہ مانگ لے، اس لیے ہم دونوں بھائیوں نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک پلان بنایا۔ اتنی دیر میں لیڈی پولیس بھی آ گئی تھی۔ وہ اس کمرے میں ماسک اور گلوز پہن کر گئی تھی۔ کمرے میں بدبودار تعفن پھیلا ہوا تھا، جگہ جگہ گندے کپڑے، ڈسپوزیبل ڈبے، بوتلیں اور گلاس پڑے تھے۔ وہ ان چیزوں کو اپنے پاؤں سے سائڈ پر کرتے ہوئے اس نیم مردہ عورت کی مسیری کے پاس پہنچی تھی۔ پہلے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ عورت زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اس کی نبض پر ہاتھ لگا کر چیک کیا، ابھی بھی ہلکی ہلکی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے سجے ہوئے تھے جبکہ پلکیں لرز رہی تھیں۔ اس کے کپڑے بوسیدہ اور جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔
انہوں نے اسے اوپر لے جانے سے پہلے کپڑے تبدیل کرنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے کپڑے اسے پہنانے لگی تھی۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک پلان بنایا۔ ہم نے ایک ایسا گھر تلاش کرنا شروع کر دیا جس میں کوئی تہہ خانہ ہو۔ آخر کافی تلاش و بسار کے بعد ہم ایک ایسا گھر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں نہ صرف تہہ خانہ تھا بلکہ وہ کافی غیر آباد علاقہ تھا۔ اس گھر کا مالک گھر جلدی بیچ کر بیرون ملک جانا چاہتا تھا، اس لیے وہ گھر ہمیں مناسب ریٹ پر مل گیا۔ ہم نے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہنا شروع کر دیا اور ایک دن ہم نے موقع دیکھ کر اسے اس تہہ خانے میں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ہماری بیویاں بھی اس سب میں ہمارے ساتھ تھیں۔ شروع میں وہ کافی چیخی چلائی کہ مجھے وہاں سے نکالو، لیکن ہم نے اس کی آوازوں پر کوئی کان نہیں دھرے۔ پھر ہم نے انہی آوازوں کا بہانہ بنا کر اپنا گھر شفٹ کر لیا۔ کیا تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہاری بہن کہاں گئی؟ ابا اماں کے مرنے کے بعد ہم نے دور پار کے سب رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیا تھا، جبکہ قریبی سب رشتہ داروں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ ہماری بہن کومل کسی غیر ذات کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ہم رشتے پر راضی نہیں تھے، اس لیے اب ہم نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے اور بڑے بھائی کو اتھارٹی پاور بنا کر اخباروں میں بھی اس کے گھر سے بھاگنے کی بنیاد بنا کر اسے جائیداد سے عاق کرنے کا نوٹس دے دیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے جائیداد کے لالچ میں اپنی ہی سگی بہن کو زندہ درگو کر ڈالا۔ اب تمہارا وہ اتھارٹی پاور والا وہ بڑا بھائی کدھر گیا؟ وہ 2 سال پہلے مر چکا ہے۔ انتہائی افسوس ہے اپنے بھائی کے مرنے کے بعد بھی تمہیں اپنے گناہ پر پچھتاوا نہیں ہوا؟ بہت بار ہوا، لیکن میں اب اس کو 20 سال بعد منظر عام پر لا کر اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے لبوں کو ہمیشہ سے سیے رکھا۔ میں نے تمہارا سارا اعتراف جرم ریکارڈ کر لیا ہے۔ تمہاری فیملی اور تمہاری بیوہ بھابھی ان سب کا فیصلہ تو اب عدالت ہی کرے گی۔ لیڈی پولیس اس خاتون کو چرپائی پر ڈال کر اوپر لے آئی تھی۔ اس کومل نامی خاتون کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے بال الجھے اور بکھرے ہوئے تھے جیسے سالوں سے بالوں میں کنگھی نہ کی گئی ہو۔ اس کے ہاتھوں پیروں کے ناخن بہت بڑے ہوئے تھے، ناخن میل سے جمے ہوئے تھے۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑا رہی تھی جو سب کو بامشکل سنائی دے رہا تھا۔ پھر جب اسے ایمبولینس میں لے جانے کے لیے ہال سے باہر لایا گیا تو اس نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا تھا۔ اماں مجھے یہاں سے نکالو، اماں یہ دنیا بہت گندی ہے، اماں مجھے اندھیرے سے نکالو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔